اپنے تقریر ہی کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا حسنین صاحب قاسمی کو اسٹیج پر آئے اور اپنے تقریر حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا حسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام راہ ملتی ہے شب ستاروں سے، راہ ملتی ہے شب ستاروں سے اور ہدایت نبی کی یاروں سے۔ عمر قابل، عمر قبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، محمد را خدا دادست لشکر، محمد را خدا دادست لشکر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور کے دیوانوں، قرآن کے مستوانوں، میرے نوجوانوں، آپ اس وقت سے علماء کرام سے مختلف موضوعات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، فضائل، خصائل، مختلف موضوعات سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے میں بھی بہت ہی مختصر انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند کلمات کہہ کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ واحد عمر ہے جو آیا تو قرآن سنتے ہوئے اور تشریف لے گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ واحد فاروق ہے جس کے لیے حضور نے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر کو مسلمان کر، یا ابو جہل کو مسلمان کر۔ یہ واحد صحابی ہے جس کے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دل دعا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5000 چھوٹی مسجدیں، 900 جامع مسجد تعمیر ہوئی، ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی 17000 صحابہ و اہل بیت کے بچے قرآن کے حافظ ہوئے۔ شیخ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے قاری، جتنے حفاظ، جتنے مدرسے اور جتنی رمضان کی رونقیں تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری امت پر عمر کے احسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ان کا عرب کے اندر ایک جلال تھا، لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ حضرت عمر فاروق کو مسلمان کر دے، یا ابو جہل بن ہشام کو۔ یہاں سے میں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ خلیل نے دعا کی تو حضور تشریف لائے، میرے آقا نے دعا کی تو عمر تشریف لائے۔ جس کو خلیل نے مانگا وہ 5000 سال کے بعد آیا، جس کو میرے آقا نے صبح مانگا تو سویرے آ گیا، وہ شام کو آ گیا۔ جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج کی رات ہوئی، جس کو میرے آقا نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی، ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دعا بھی کچھ کرتی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دیں، اللہ ہمیں دعا کرنے والا بنا دیں۔ یہ دعا بھی کچھ کرتی ہے۔ یہ بدر فتح ہوا، حضور کی دعا ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے، حضور کی دعا ہے، ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں، حضور کی دعا ہے۔ دعا پر ہماری نجات ہوگی۔ جب ہم پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے تو محمد دعا کریں گے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ محمد کی دعا ہوگی، رحمت خدا ہوگی، امت رہا ہوگی، انشاءاللہ دعا کام آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے من لم يدعني اغضب علیہ، جو مجھ سے دعا نہ کرے تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔
اللہ یذو حین لا یسأل والناس یذبون حین یسألون. ابھی میں آپ سے کہوں کہ میرے کپڑے لا دو، آن کے میں ناشتہ کروا دو، جلسے کے لیے 500 روپیہ دے دو، تو آپ ناراض ہو جائیں گے. یہ کیسا مقرر ہے، مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے. لیکن خدا کی ذات وہ ہے کہ خدا سے نہ مانگو تو خدا ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پاس رحمت ہے، برکت ہے، عنایت ہے، بخشش ہے، ترقی ہے، اولاد ہے، کامیابی ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم تمام مل کر مانگو، بخشش مانگو، ترقی مانگو، اولاد مانگو، رضا مانگو، حیا مانگو، شفا مانگو، سب کچھ مانگو. میں اپنی ذات کی قسم میں سب کی دعا پورا کروں گا، لیکن میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے کہ سوئی کے سرے کو پانی میں ڈبونے سے آتا ہے. تو میں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا تو عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل بن ہشام. یہ دونوں مکے کے بہت ہی قلاور شخص تھے. میرے محترم دوستوں، صبح کے وقت خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر سحری کو میرے آقا نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے، یا عمر کو مسلمان کر یا ابو جہل بن ہشام کو مسلمان کر. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ افسردہ، وہ زندیق ہے، وہ مردود ہے، وہ کمینہ ہے، وہ تیرا دشمن ہے. میں ابو جہل کو تیری دشمنی میں مشہور کراؤں گا، عمر کو تیرے دروازے پہ لاؤں گا، نعرے تکبیر لگواؤں گا، عمر کی بیٹی تیرے گھر بساؤں گا، عمر کے ساتھ بھیج کر خانے کعبے کا در کھلواؤں گا. دیکھ لینا قیامت تک عمر کو تیرے ساتھ سلاؤں گا، اور پھر قیامت کی دنوں سے اٹھا کر جنت میں روانہ کروں گا. یہ عمر ہے میرے محترم دوستوں. وقت نہیں اگر عمر کی پہ اگر میں بات کروں، اگر اس پہ بات کیا جائے تو اس کے لیے بہت سارے وقت چاہیے. تقدیر اور تدبیر میں بحث ہوئی. تدبیر نے کہا کہ عمر تلوار لے کر قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن تدبیر نے کہا کہ عمر تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن تقدیر نے یہ کہا نہیں، آج عمر محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. یہ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نعوذ باللہ حضور کے قتل کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عمر کا تیور بہت بدلا ہوا ہے. تو صحابی نے کہا عمر کیا خیال ہے، آج تو تیور کچھ بدلا ہوا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے نعوذ باللہ آج میں اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جو پورے عرب کے اندر ہمارے دین کو ختم کر رکھا ہے اور اپنی دین کا پرچار کر رکھا ہے. تو صحابی نے کہا ذرا سا اپنی بہن کا بھی خبر لے لو، اپنی بہنوئی کا خبر لے لو، وہ بھی تو اسلام لا چکا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور اور زیادہ چڑھ گیا. چنانچہ فوراً اپنے بہن کے گھر لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. چنانچہ دروازہ کھٹکھٹایا. بہن کو جیسے پتا چلا کہ حضرت عمر ہیں، ان کا غصہ سے تو خود واقف تھی، وہ سب ڈر گئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تھے، اور یہ سنتے ہوئے ان کی بہن اور بہنوں کی دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی. چنانچہ دروازہ کھولا اور کہا حضرت عمر نے ذرا دکھا دو وہ کیا چیز پڑھ رہی تھی. چنانچہ بہن کہتی ہے کہ نہیں میں وہ چیز نہیں دکھا سکتی ہوں، چونکہ معلوم تھا ان کو معلوم ہو جائے گا تو آج ہماری خیریت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر نے قرآن کی آیت کی تلاوت سن لی تھی. چنانچہ بہن اور بھائی کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ بہن کے بدن سے پورے خون جاری ہو گیا. جب حضرت عمر نے خون کو دیکھا تو اس کے دل میں تھوڑی سی رحم آئی اور کہنے لگے چلو وہ چیز مجھے دکھا دو، تم کیا پڑھ رہی تھی. چنانچہ بہن نے پہلے کہا کہ آپ پہلے غسل کیجیے. چنانچہ حضرت عمر غسل کرتے ہیں اور قرآن آیت کریم ان کو دیتی ہیں ان کی بہن اور پڑھتے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں چلو میرے اپنے نبی کے پاس لے چلو. اچھا اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر کچھ صحابہ مقیم تھے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے.
صحابہ کہنے لگے کہ حضور حضرت عمر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا میرا؟ کہا پریشان مت ہو، اگر عمر کا ارادہ صحیح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کی تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ عمر کا واقعہ ہے۔ یہی عمر ہے جو رات میں گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز آ رہی ہے القی الماء فی اللبن، لڑکی دودھ میں پانی ملاؤ۔ آج تو سنا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے بلکہ پانی کے اندر دودھ ملاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو مال میں ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستوں ہے تم رات کو گشت کر رہے ہیں، جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے القی الماء فی اللبن، بچی دودھ میں پانی ملاؤ۔ تمہارا کپڑا نہیں بن رہا ہے، عید کے کپڑے نہیں بن رہے ہیں، تمہارا دوپٹہ نہیں بن رہا ہے۔ لڑکی کہنے لگی کیوں ماں؟ کہنے لگی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ لڑکی کہتی ہے اماں تیری عمر 70 سال اور یہ حال، اور اس عمر میں تم یہ بتا رہی ہو؟ اماں تمہیں پتا نہیں ہے عمر کا دور ہے، عمر کا کوڑا بہت ہی سخت ہے، جب اس کا کوڑا لگتا ہے تو پتا چل جاتا ہے۔ لڑکی کہنے لگی اماں عمر تو نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ مولانا پرشکور لکھنوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جھوپڑی کے پیچھے کھڑے یہ سب سن رہے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسی وقت اپنے دامن کو پھیلایا اور دعا کی یا اللہ ہمیں بھی ایک ایسی بچی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایک ایسے بچے عطا فرما جو آدھی رات کو بھی تیرا خوف رکھتی ہیں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مائی کے گھر پہنچے جس سے یہ آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ۔ جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مائی نے آواز دیا کون؟ یہ نہیں کہا کہ میں صدر مدینہ ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگا کہ ذرا مائی مجھے اس بچی کی زیارت کرا دو جو آدھی رات کو بھی خدا کا خوف کرتی ہے۔ وہ عورت ڈر گئی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ رات میں جو باتیں ہو رہی تھی دودھ میں پانی ملانے والی وہ حضرت عمر نے سن لیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگا مائی مجھے اس بچی کی زیارت کراؤ جو آدھی رات کو بھی خدا کا خوف کرتی ہے۔ آج میں اس بچی کی برکت سے میں بدلہ نہیں لیتا، ذرا اس بچی کو بلا دو۔ چنانچہ وہ بچی آتی ہے، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی وہی کلمے دہراؤ جو رات کو کہا تھا، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ بچی وہ جملہ دہراتی ہے، حضرت عمر کھڑے ہو کر رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں مائی مجھے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے دے دے، میں اس بچی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں جو آدھی رات کو بھی خدا کا خوف کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو وہ بچی حضرت عاصم کے گھر آئی شادی ہو کر، جب عمر عدالت کو جاتے، دارالحکومت کو جاتے تو یہ کہتے بہو بیٹی ادھر آؤ، اور وہی جملے کہہ دو جو جھوپڑی میں کہا تھا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ بچی کہتی، رونا شروع کر دیتے اور فرماتے عمر ہوش کر کے فیصلہ کرنا، بچی نے سبق دیا ہے، ذرا ہوش کر کے فیصلہ کرنا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی عمر ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ آج تو حاکم آرام کرتے ہیں اور رعیت پیدا دیتی ہے، لیکن اس وقت میں صدر جو پورے مدینہ کا صدر تھا، 22 لاکھ مربع میل کا صدر تھا، بلکہ پردھان منتری کہیے اس کو، 22 لاکھ مربع میل کا صدر رات کو گشت کر رہا ہے، ایک آدمی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو وضع حمل ہے، میں وضع حمل کا کام نہیں جانتا، یہاں کوئی دائی نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، تمہیں سمجھ میں آئی نہیں؟ اور مدینے میں گھومنے والے، میری بیوی کو وضع حمل ہونے والا ہے، میں وضع حمل کا کام نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں صدر مدینہ ہوں، مجھ سے کیوں یہ کہہ رہے ہوں؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی انتظار کرو، انتظام ہو جاتا ہے۔
اور اپنی بیٹی سے کہا حضرت ام کلثوم سے، او صاحبزادی آج تک مخدومہ تھی، آج خادمہ بن کر دکھا، جا اس غریب کے گھر جا، سامان بھی اپنا لے اور اس غریب کے گھر جا کر دعائیں لے لے۔ اور حضرت عمر اس بدو اس دیہاتی کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور ان کی لڑکی اس خیمے میں گئی جہاں اس کی بیوی درد ذہن کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے اس بدو اس دیہاتی شخص سے کہ عمر کیسا ہے؟ وہ بدو کہنے لگا عمر مشہور ہے، اس کا کوڑا بڑا سخت ہے، سیکورٹی بڑا سخت ہے، عمر کے کوڑے لگتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کا انصاف بھی مشہور ہے۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی، بشریٰ لک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کے لفظ سن کر وہ بدو جو تھا وہ دیہاتی ڈر گیا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ صدر مدینہ ہے۔ کہنے لگے آپ امیر المؤمنین ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آج مجھے تم دعائیں کیوں